وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اسی کے تعلق سے چند انشاءاللہ منٹ گفتگو ہوگی۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ آئے، انبیاء، رسل اور اسی طرح سے صحابہ کرام اور اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ ہم سب کو بھی چلے جانا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کوئی یہاں رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا جب ختم ہوگی تو ہم دارالآخرہ یعنی آخری زندگی جو ہماری ہوگی، جہاں فنا نہیں ہے، جہاں بقا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ہمیں چلے جانا ہے۔ اور ہم کو یہ معلوم ہے، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں لوگ جائیں گے، فیصلے ہوں گے، اچھے اور برے جو بھی دنیا میں لوگ کام کیے ہوں گے اسی کے مطابق وہاں جزا اور سزا ملے گی۔ یہ ہر انسان جانتا۔ اگر اس کا کوئی منکر ہو جائے، کوئی اس کا انکار کر دے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں اور اسی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں اور سمجھا دی گئی ہیں۔ اب اگر اس کا کوئی منکر ہو تو یقیناً وہ پھر مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اخروی زندگی آئے گی، اور اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کسی کو موت نہیں آنی ہے۔ اللہ رب العالمین موت کو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان لا کر کے کھڑا کر دے گا، اور اہل جنت کو پکارے گا، اہل جہنم کو بھی پکارے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو، یہ موت ہے جو تمہیں دنیا میں آیا کرتی تھی، یہ وہ موت ہے جو میڑھے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور پھر موت کو موت دے دی جائے گی، موت کو ختم کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنتی اور جہنمی دونوں یہ نہ سمجھیں کہ اب یہاں آنے کے بعد بھی موت آنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اہل جنت تو مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن جہنم میں رہنے والے، عذاب میں رہنے والے، وہ اس بات کو سوچیں گے کہ جہنم میں آنے کے بعد یا تو اللہ تعالی ہمیں موت دے دے یا ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی اس طرح سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں آئیں گی جیسے دنیا میں ہم مصیبت میں آتے تھے، پریشانی میں آتے تھے تو ہم موت کا مطالبہ کرتے تھے،
بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، ذرہ برابر مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی ایسی بیماری پکڑ لے جس کا علاج ناممکن ہو، یا ایسی بیماری پکڑ لے کہ اس میں وہ بیچارہ سالہ سال گرفتار ہو تو موت کا مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ موت ہی آ جاتی تو چھٹی مل جاتا۔ تو دنیا میں تو آ سکتی ہے، اور دنیا میں آنی ہے، سب کو آنی ہے، لیکن وہاں نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں موت کو لا کے کھڑا کر دے گا، اور وہاں کھڑا کرنے کے بعد موت کو موت دے دے گا اور کہے گا لو اب کسی کو موت نہیں آنے والی ہے، مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، جو جہاں گیا اس کو وہیں رہنا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بعض لوگوں کو، جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے جہنم سے اللہ نکال کر کے پھر جنت میں ڈالے گا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ موت کو موت دے دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا ہے، میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کا نام اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ نام اعمال، جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہمارے نام اعمال میں لکھ کے رکھا ہے۔ فرشتوں کو باقاعدہ متعین کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کچھ بولیں گے، آپ کی زبان سے کچھ نکلے گا، وہ ساری چیزیں نوٹ کر لی جاتی ہیں، لکھ لی جاتی ہیں۔ اب دنیا میں لوگ چھوٹی سے چھوٹی میموری میں، چھوٹے سے چھوٹے موبائل میں بہت ساری چیزوں کو نوٹ کر لیتے ہیں، کئی گھنٹے، کئی جو ہے گھنٹے کی تقریریں، کتابیں سب اس میں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ ہماری 70-80 سالہ زندگی جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے، جتنا دن وہ زندہ رہے گا، ساری چیزیں اس میموری میں موجود ہوگا، اس نام اعمال میں موجود ہوگا، اور اللہ رب العالمین اسی چیز کو وہاں دے گا، عطا کرے گا، حتیٰ کہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی چیز ہے جس نے نہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو لکھ دیا اس میں، ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ انسان وہاں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے کہ اس طرح سے اس میں کچھ حذف کر دے، ڈیلیٹ کر دے، اس میں سے کچھ کہیں ٹرانسفر کر دے، جو آپ کے نام اعمال میں آ گیا وہ وہاں موجود ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر بندہ، ہر نفس، ہر جان اپنے نام اعمال کے بدلے میں گروی ہوگا، اگر اچھا ہوگا تو بہتر بدلہ ہوگا، اگر برا ہوگا تو برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے۔ یہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے، قرآن میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال کو بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے داہنے ہاتھ میں دے گا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں لے گا۔ داہنے ہاتھ والے جو ہوں گے ان کو یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ وہ کامیاب اور کامران ہیں، خوشی سے اچھل پڑیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو لے جا کر کے دکھائیں گے، یہ لو میرا نام اعمال، یہ لو میرا نام اعمال۔ یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے وہ پیٹھ پیچھے چھپا کر کے چلیں گے، کہیں کوئی مانگ نہ لے، کہیں کوئی پوچھ نہ بیٹھے۔ جیسے دنیا میں نا بہت سارے لوگ ہیں، جو نمازی ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے سے گزرے گا، سلام دعا کرے گا، جو بے نمازی ہوگا وہ مولوی صاحب کو دیکھ کے سائیڈ ہو جاتا ہے، کہیں مولوی صاحب پوچھنا ہے، لے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، کہاں تھے، مسجد میں نظر نہیں آتے ہو۔ دنیا ہی میں آپ دیکھ لیں کیسے لوگ آنکھیں چرا کر کے بھاگتے ہیں، کیسے لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، کہیں سوال نہ کر بیٹھے۔ ایسے ہی آخرت میں بھی لوگ بھاگیں گے جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ صورت حال ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نفس گروی ہوگا، ظاہر سی بات الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے، یعنی دائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال ہوگا وہ بہت خوش و خرم ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، داہنے ہاتھ والے جو ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، بالا خانے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں بیٹھ کر کے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کس سے؟ مجرموں سے پوچھیں گے۔ مجرم کون ہوگا؟ ہم ہی آپ میں سے لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے،
اور وہ سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے، تم کو کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا؟ یہ سوالات جو ہوں گے اہل جنت کریں گے کس سے؟ مجرمین سے۔ اور مجرم کون ہوگا؟ جو جہنم میں ہوگا، اہل مجرمین سے، اہل جہنم سے۔ اچھا ایک چیز اور معلوم ہونا چاہیے، یہ سوالات عام بھی ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیں گے، اور یہ سوالات خاص بھی ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن، میرے بھائی آپ کیسے جہنم میں آ گئے؟ آپ تو بڑے عہدیدار تھے، آپ تو مالک تھے، آپ تو بڑی طاقت اور قوت کے مالک تھے، آپ کے پاس بڑی دولت تھی، آپ تو پردھان منتری تھے، ایم پی ایم ایل اے تھے، پردھان تھے، صوبے دار تھے، آپ کیسے آ گئے؟ یہ سوال خاص بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کیسے آ گئے، آپ تو ہمارے روم میں ہمیشہ رہتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ کیسے آ گئے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال جب کیا جائے گا تو مجرموں سے تو جواب تو ان کو دینا ہی ہے۔ دنیا میں بھی آپ سوالات کرتے ہیں، کئی طرح کے سوالات ہوتے ہیں، لوگ جواب دیتے ہیں، اور جواب یہاں دینے میں آناکانی بھی ہو سکتا ہے، یہاں جواب دینے میں آپ بھاگ بھی سکتے ہیں، نکل بھی سکتے ہیں، یہاں جواب دے کر کے آپ اپنے اس سوال کے مطابق اپنے آپ کو صحیح بھی کر سکتے ہیں، یہاں جواب دینے کے بعد آپ اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہے، چلو میں اس کی اصلاح کر لوں۔ لیکن وہاں جو جواب دے گا مجرم، وہاں جو جواب دے گا جہنمی، وہاں آخری مرحلہ ہوگا۔ جواب تو دے گا ضرور، لیکن اب وہاں کچھ کر نہیں سکتا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، وہاں جانے کے بعد آخرت کی جو زندگی وہاں کچھ نہیں کر سکتے، وہاں بدلہ لینے والی بات ہے، وہاں بدلہ ملنے والی بات، وہاں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا آپ کو۔ تو فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ جنتی جو بالا خانے میں ہوں گے، وہ جنتی جو جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کے پہچاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، عام جنتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ سے سوال کریں گے۔ کس سے؟ جو جہنم میں ہوگا۔ عن المجرمین، مجرموں سے کیا سوال ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کیوں آ گئے؟ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ کیسے چلے آئے تم؟ تصور میں نہیں ہے، میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ بھائی تم کیسے آ گئے جہنم میں۔ اب اس کے بعد ان کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیں پہلا جواب کیا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، جس میں سب سے زیادہ کوتاہی ہے۔ سب سے زیادہ ایک مسلمان جس عبادت میں کوتاہ ہے وہ نماز میں ہے۔ رمضان کا روزہ آئے گا، سال بھر میں ایک بار ایک مہینہ رکھ لے گا، وہ چاہے جیسے تیسے محنت کر کے تکلیف اٹھا کر کے رکھ لے گا۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کرنا ہے، مال ہے نصاب تک پہنچنا ہے تو ادا کر دے گا، نہیں ہے تو وہ بھی معاف۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے تو کرنا ہے، نہیں ہے تو وہ بھی نہیں۔ اب رہی بات لے دے کر کے نماز، جو زندگی میں ہر روز 5 وقت ادا کرنی ہے، اور وہ بھی کسی بھی مرحلے میں معافی کا نہیں ہے گنجائش، معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، وضو نہیں بنا سکتے تو تیمم کرو، کچھ نہیں ملتا اس کے باوجود بھی پڑھو، کپڑے نہیں ہے تو ننگے پڑھو، جتنی جس حالت میں بھی ہو وہاں آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ سفر میں ہو تو قصر کرو، حضر میں ہو تو مکمل پڑھو، لیکن پڑھنی ہے، معافی نہیں ہے۔ الا یہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کر دیا ہے کہ وہ آدمی جس کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہو، جیسے مجنون، دیوانہ، چھوٹا بچہ یا سویا ہوا شخص، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس کی حالت صحیح ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی وہ نماز ادا کرنا اس کو۔ تو پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ تصور کریں نماز کے بارے میں ہم کتنے کوتاہ ہیں، ہمارے مسلمان، ہمارا معاشرہ، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک، کس قدر لوگ نماز سے دور ہیں۔ یعنی تصور کریں کہ ہم
اصل چیز تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. ہم نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس سارا گاؤں نہیں پڑھ رہا ہے، سارا محلہ نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا کہ کوئی عام بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. محلے میں اگر ایک آدمی شراب پینے لگے پورا محلہ اس کو بائیکاٹ کر دے گا. اگر ایک آدمی زنا کر لے پورا گاؤں پورا محلہ اس کو بائیکاٹ کر دے گا. اگر ایک آدمی کوئی بڑا گناہ کر لے جو معاشرے میں بہت خطرناک سمجھی جاتی ہو، سود کھانے لگے، لوگ اس کو بائیکاٹ کر دیں گے. ہم اس کے ہاں گھر کھانا نہیں کھائیں گے، اس کو اپنے گھر بلائیں گے نہیں، اس کو اپنے شادی میں دعوت نہیں دیں گے، ولیمے اور عقیقے میں بلائیں گے نہیں. یہ پورا معاشرہ جو ہے اس زانی شخص، اس سود خور اور اس جو ہے شرابی آدمی سے بائیکاٹ کر لے گا اور دور ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر و ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے جو کم لوگ کرتے ہیں، اور اب تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ ہو گئے ہیں. لیکن پورا کا پورا محلہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پورا کا پورا گاؤں نماز نہیں پڑھتا ہے. ایک گاؤں میں 500 افراد ہیں، ایک گاؤں میں 100 لوگ ہیں، لیکن نمازی صرف 2 اور 3 اور 10 اور 20 تک محدود ہوتے ہیں. اس وقت گاؤں کے کسی شخص، کسی دانشور آدمی کے کان میں جو نہیں ریکتا کہ وہ کہے کہ یہ بھی گناہ ہے. اس کو کھلائیں گے بھی، اس کے ساتھ کھائیں گے بھی، اس کو بلائیں گے بھی، اس کے ہاں جائیں گے بھی، کیونکہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے جو ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. جس دن مسلمان سمجھے گا کہ جیسے شرابی، جواری، جس طرح سے اور دیگر بڑے بڑے گناہوں کو ہم اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور یہ سبب ہے جہنم میں جانے کا اور یہ پہلا جواب دینے کا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے اس کو گناہ نہیں سمجھا تھا، ہم نے دنیا میں رہ کر کے اس کو اہمیت نہیں دی تھی. بس لوگ نہیں پڑھ رہے تھے تو ہم بھی نہیں پڑھ رہے تھے، لوگ دور بھاگ رہے تھے، لوگ گاؤں کے جو چھوٹے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ جا کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہی لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے تھے، تو اس لیے وہ لوگ پڑھتے. جوان جو ہے وہ تو تصور ہی میں نہیں لاتا کہ میرا کام نماز پڑھنے کا ہے، وہ تو سوچتا ہی نہیں کہ یہ بھی میرا کام ہے. جب بڑھاپے میں جائیں گے، حج کر لیں گے، پھر نماز پڑھنے لگیں گے، پھر مسجد پکڑ لیں گے اور پھر یہ کام کرنے لگیں گے. تو یہ اگر آپ اس کو گناہ سمجھیں تو یہ جان لیجئے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے جو ایک جہنمی سب سے پہلے اس کا اقرار کرے گا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کرے گا حقوق اللہ کے تعلق سے وہ نماز کے بارے میں کرے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. فإن صلحت، اگر آپ کی نماز درست نکل گئی، صحیح نکل گئی، صلح سائر عمل، تو آپ کے سارے اعمال درست کر دیے جائیں گے. وإن فسدت، اور اگر نماز خراب ہو گئی، بیکار چلی گئی. نماز خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز خراب ایسے ہو سکتی ہے آپ نے اپنی مرضی کی نماز پڑھی، صرف جمعہ پڑھ لیا آپ نے، 5 وقت میں آپ نے 2 وقت پڑھ لیا، 3 وقت چھوڑ دیا، 3 پڑھ لیا، 2 چھوڑ دیا، 4 ہمیشہ پڑھتے، فجر کی ہمیشہ غائب رہتی ہے. آپ نماز کی خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ سنت کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ کی نماز ٹوٹل سنت کے خلاف، آپ کی نماز اپنی مرضی والی ہو گئی. آپ کی نماز جو سنت محمدیہ کے مطابق نہ ہو کر کے دوسرے لوگوں کے مطابق ہو رہی ہے. نماز خراب ہونے کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. آپ کی نماز کئی طرح سے خراب ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے. فَإِن فَسَدَتْ، اگر آپ کی نماز خراب کر دی گئی یعنی خراب ہو گئی، فَسَدَ السَّائِرُ عَمَلُ، تو سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ وہ عمل ہے جو سب سے پہلے جہنمی اس بات کے اقرار کریں گے کہ ہم جہنم میں آئے تو ہیں، لیکن ہمارا سب سے پہلا جرم جو تھا وہ یہی ہے کہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب آپ تصور کریں نماز کی کتنی اہمیت ہے اور کتنے کوتاہ ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں، ہمارا محلہ، ہمارے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے عزیز و قاری، ہمارے رشتہ دار، حتیٰ کہ ہمارے خود گھر والے
ہمارے اور آپ کے اہل و عیال جو گھروں میں رہتے ہیں، اگر ایک گھر میں 10 افراد موجود ہیں تو صرف 2 آدمی نماز پڑھتا ہے، والدین نماز پڑھتے ہیں، یا آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے، آپ کے بچے کوتا ہیں، یا آپ کے بچے پڑھتے ہیں، تو اور دیگر افراد جو آپ کے گھر میں بھائی بہن ہیں